کتنا تھکا دینے والا دن تھا۔ سارا دن مہمانوں کی آمد و رفت اور شور شرابے کے بعد اب جا کے گھر میں کچھ سکون ہوا تھا۔ ولید تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے صوفے پہ بیٹھتے ہی اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف ڈالا اور گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی نور کو دیکھا، جو شادی کی اس طویل ہنگامے کے بعد وہیں موجود تھی۔ ولید نے اپنی تھکن چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا، جلدی سے ایک کپ اچھی سی چائے بنا کے لے آؤ۔ سارا دن پیروں پہ کھڑے رہ کے میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، اب مزید انتظار مت کرواؤ۔ نور نے ولید کی اس بے رخی پہ ایک سرد نظر اس پہ ڈالی، مگر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ اس کی فرمائش پوری کر سکے۔ ولید نے صوفے پہ سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس کا دماغ اس وقت شادی کے انتظامات اور مہمانوں کی مہمانداری کی وجہ سے بالکل شل ہو چکا تھا، اور کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی جسے صرف گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب نور ہاتھ میں چائے کا گرم کپ لیے واپس کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پہ بھی شدید تھکن اور بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آ کے چائے کا کپ ولید کے سامنے ٹیبل پہ رکھا، خود دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ولید نے آنکھیں کھول کے کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، تم بھی بیٹھ جاؤ، سارا دن تم نے بھی کم دوڑ دھوپ نہیں کی۔ مگر نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کھڑی رہی۔ ولید جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو جبری رشتہ زبردستی جوڑا گیا تھا وہ اتنی آسانی سے نرم نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی اس وقت وہ بحث کرنے کی بالکل حالت میں نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے ختم کی اور کپ واپس میز پہ رکھتے ہوئے ایک بار پھر اس سے اپنی آنکھیں موند لیں تاکہ اس فضا میں پھیلی ہوئی کشیدگی سے کچھ دیر کے لیے جان چھڑا سکے۔ جلدی کرو یار، کتنی دیر لگاتی ہو؟ سارا دن تھکن کے مارے برا حال تھا، ولید نے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں کہا۔ نور کو اس حالت میں دیکھ کے ولید کی زبان وہیں رک گئی۔ وہ اب تک صبح والی بھاری دلہن جیسی ساڑی اور زیورات میں ملبوس تھی، لباس تبدیل کرنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے نور، اب تک تم نے ساڑی کیوں نہیں اتاری؟ ایسے کون گھومتا ہے فنکشن کے بعد؟ ولید نے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں غصہ اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کو میری ساڑی یا حلیے سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سارے دن مہمانوں میں الجھی رہی ہوں، ابھی فرصت ملی ہے تو آپ کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اب کوئی احسان کیا آپ پہ جو تیار بیٹھی رہوں؟ نور نے چائے کا کپ میز پہ زور سے رکھتے ہوئے منہ پھیر لیا اور طنزیہ لہجے میں جواب دیا، احسان کی بات نہیں، عقل کی بات ہے۔ شادی ختم ہو چکی ہے، مہمان جا چکے ہیں، کم از کم کپڑے تو بدل لیتی، کون سا اب دلہن بنی رہنا ہے یہاں؟ ولید نے غصے سے چائے کا کپ اٹھایا، اس کا تیکھا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ جب آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آئندہ خود بنا لیا کریں، مجھ سے کوئی امید مت رکھا کریں کہ میں آپ کی ہر بات پہ ناچتی پھروں۔ نور نے بھی غصے سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے جواب دیا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی، مگر ولید نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کے اسے روک لیا۔ بات سننے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ جب دیکھو زبان چلاتی ہو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ولید نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ نور نے تکلیف سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، بدتمیزی مت کرے میرے ساتھ، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، اپنی یہ گھٹیا سوچ اپنے پاس رکھیں۔ نور نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سینے پہ ہاتھ باندھ کے بالکل ولید کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو گئی، جس سے ماحول میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے کیوں کھوج رہی ہو ایسے؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں اس زبردستی کے نکاح کو، جو ہمارے گھر والوں نے اپنی ضد کے لیے ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ ولید نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے حقارت آمیز نظروں سے نور کو دیکھا، جو ابھی بھی غصے سے کانپ رہی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ نکاح زبردستی کا تھا، ہم دونوں ہی اس فضول رشتے سے بیزار ہیں، تو پھر اس تماشے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کس کا انتظار ہے آپ کو؟ نور نے بھی اسی تلخی سے جواب دیا اور تب کی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ختم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک کب کا ختم کر چکا ہوتا، لیکن تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر تو مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ تم دل سے اس رشتے کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ولید نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ کی زبان دن بدن بہت زیادہ گندی ہوتی جا رہی ہے، اپنی حد میں رہیں اور فضول باتیں بند کریں۔ نور کی آنکھیں غصے سے ڈبڈبا گئیں، اس نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حد میں تو تمہیں رہنا چاہیے،
جو ہر وقت میں ارد گرد منڈلاتی رہتی ہو؟ مجھے تو اب یہ دیکھ کے پکا یقین ہو رہا ہے۔ ولید اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بالکل آگے زہریلے لہجے میں بولا، کیا یقین ہو رہا ہے آپ کو؟ کھل کے کہیں، جو دل میں غبار بھرا ہے آپ کے۔ نور نے غصے سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ولید نے ایک کٹا ہوا طنز کسا ہوا جو دونوں کے درمیان حدیں ہی مٹا گیا۔ مجھے لگ رہا ہے تم رخصتی چاہتی ہو، بچے چاہتی ہو، تبھی ایسی حرکتیں کر رہی ہو، ورنہ کوئی عقل مند لڑکی اس طرح دلہن بن کے زبردستی شوہر کے سامنے نہیں آتی۔ اپنی فضول بکواس بند رکھیں، اپنی سکری ہوئی سوچ کو اپنی حد تک محدود رکھیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب صرف آگ چل رہی تھی۔ اس نے تیش میں آ کے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، تم جیسی لڑکیوں کی اوقات ہی یہی ہوتی ہے، زبان سے شیر بنتی ہے لیکن اندر سے سب جانتی ہو، اور مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ ولید نے حقارت سے منہ بنایا اور اس کی طرف قدم بڑھایا، جس سے ماحول میں کشیدگی انتہا کو چھونے لگی۔ زبان سنبھال کے بات کریں ورنہ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ مجھ پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ نور نے اپنا ہاتھ اٹھا کے سختی سے اسے روکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دو ٹوک انداز میں للکارا، زبان میں سنبھالوں یا تم سنبھالو گی؟ زیادہ پرووک کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ولید غصے سے پاگل ہو چکا تھا، اس کا دماغ اس وقت قابو سے باہر تھا۔ نور کی ہر بات اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ برا انجام تو آپ کا ہونا چاہیے، جو ہر وقت عورت ساتھ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور طنز کا تو ایک تیر چلایا جو ولید کی برداشت کی آخری بند توڑ گیا۔ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، آج اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے ہی دم لوں گا۔ ولید نے غصے سے تیش میں آ کے ٹیبل پہ رکھا چائے کا گرم کپ اٹھایا اور پوری قوت سے نور کی طرف تیر مارا۔ نور کی چیخ نکل گئی، وہ گرم چائے کا بھرا کپ سیدھا اس کے پاؤں پہ لگا۔ گرمی کی شدت سے اس کی جلد جھلس گئی، وہ درد سے تڑپ کے وہی زمین پہ بیٹھ گئی۔ پاؤں پہ پڑتے ہی جلن کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ میرے پاؤں پہ چائے پھینک دیا آپ نے، چل رہا ہے میرا پاؤں، ذرا سا بھی رحم نہیں آیا آپ کو؟ نور درد سے بلبلاتے ہوئے زمین پہ بیٹھے اپنے جھلسے ہوئے پاؤں کو تھامتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ درد کی شدت سے اس کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ درد کا ناٹک بند کرو، یہ آنسو اور تماشے مجھے مت دکھاؤ، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب تمہاری چالیں ہیں تاکہ تم مجھ پہ حاوی ہو سکو۔ ولید کا غصہ ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا، بلکہ وہ اور زیادہ تیش میں آ گیا اور گھٹاتے ہوئے زمین پہ بیٹھی نور کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ آپ انسان ہیں یا کوئی شیطان؟ میرا پاؤں جل گیا ہے اور آپ کو اب بھی ڈرامہ لگ رہا ہے۔ خدا کے لیے دور رہیں مجھ سے اور اپنی اس زبان کو بند رکھیں۔ نور نے سسکتے ہوئے اوپر دیکھا اور نفرت سے بھرے لہجے میں کہا۔ تو ولید نے غصے سے دانت پیستے ہوئے وہی گھٹیا الزام دوبارہ دہرایا، تم تو اپنی زبان کٹوا لو تو بہتر ہے، تب سے یہ جو تماشا لگا رکھا ہے بغیر رخصتی کے کمرے میں بیٹھنے کا، یہ سب اسی بات کا ثبوت ہے کہ تم اندر سے کیا چاہتی ہو۔ ولید نے غصے میں تیش میں آ کے اسے زبردستی بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، ایک ہی جھٹکے سے سامنے پڑے پلنگ پہ زور سے دھکا دیا، جس کے باعث نور کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی بستر پہ جا گری، اور اس کھینچا تانی میں اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے سرک کے زمین پہ گرا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے۔ نور نے جلدی سے خود کو سمیٹتے ہوئے اپنے کپڑے درست کیے اور آگ بگولا ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں اس لمحے ایسی شدید نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کے تمام ڈر اور خوف کو راکھ کر دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس شخص کے ساتھ نبھانا ممکن نہیں ہے اور وہ اس ذلت کا بدلہ ضرور لے گا۔ کیا کر دیا ہے میں نے؟ یہ پاگل ہو گیا تھا کیا جو غصے میں اس حد تک گزر گیا؟ اس کا پاؤں بھی جل گیا اور میں نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی بھی کر دی۔ ولید کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑا اپنے ہاتھ مل رہا تھا، اس کے چہرے پہ واضح پشیمانی اور ندامت کے آثار تھے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اسے غصے میں اتنا بھی نہیں بہکنا چاہیے تھا، مگر اس کی مردانہ انا اور اکڑ نے اسے فوراً جھکنے اور معافی مانگنے سے روک دیا۔ وہ وہیں کھڑا اپنی غلطی کو دل ہی دل میں تسلیم کرنے کے باوجود زبان سے ایک لفظ بھی نہ ادا کر سکا۔ تم جیسے سنگ دل انسان سے
اس کے علاوہ کوئی امید بھی کی جا سکتی ہے؟ تم نے آج میرے ساتھ پہ کیچڑ اچھالا، عزت اور تکلیف کا تماشا بنا دیا، بہت ہو گیا۔ نور نے سسکتے ہوئے اپنے آنسو پہنچے، فرش پہ گرا ہوا پلو اٹھا کے خود کو اچھی طرح سمیٹا، صوفے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خاموش آنسو اس کے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اس ذلت کا ایک ایک پل وہ ولید کو واپس لوٹائے گی، وہ اس رشتے کو اس کے انجام تک پہنچا کے دم لے گی۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی تو باہر لان میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ نیچے باورچی خانے سے چائے کی پتی اور پراٹھوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ پچھلی رات اس بند کمرے میں کیا طوفان برپا ہوا تھا اور نفرت کی کس نئی آگ نے جنم لیا تھا۔ باہر لاؤنج میں ولید کی ماں اونچی آواز میں ملازمہ کو آواز دے رہی تھی، ناشتہ جلدی لگاؤ، سب کو دفتر اور کالج کے لیے نکلنا ہے۔ ساتھ ہی بڑے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اخبار پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں وہی روایتی گھریلو گہما گہمی تھی جو ہر صبح ہوتی، جہاں سب کے چہروں پہ عام دنوں کی طرح سکون اور روزمرہ کی مصروفیات چھلکتی۔ اس سب شور شرابے اور بے خبری سے دور اس کمرے کے کونے میں نور گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کا جھلسا ہوا پاؤں اب بھی درد سے کسک رہا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اسے پچھلی رات کی ذلت دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بستر کی چادر کو گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ باہر بیٹھے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ایک عام صبح ہے، مگر اس کی اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے اور وہ اس روایتی ماحول میں ایک پل بھی مزید گھٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اندر باہر نکلنے کا کوئی ارادہ ہے یہ سارا دن کمرے کی چار دیواری میں ہی گزارنا ہے؟ باہر مہمان ابھی تک رکے ہوئے ہیں، جاؤ جلدی سے کچن میں جا کے ناشتہ اور چائے کا انتظام سنبھالو۔ شادی کے بعد نئی نویلی دلہن ہو کے ایسے کمرے میں دبک کے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ ولید کی بڑی تائی نے دروازے پہ زور سے دستک دیتے ہوئے سخت اور طنزیہ لہجے میں کہا تو نور نے بستر پہ بیٹھے بیٹھے دروازے کی طرف دیکھا، مگر اٹھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ جی میں ابھی آ رہی ہوں، آپ لوگ جائیں، مجھے تھوڑی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، اسی لیے باہر نہیں آ سکتی۔ نور نے اندر سے ہی سرد اور روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ذرا برابر بھی اپنائیت یا احترام نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اس گھر کے کسی بھی فرد سے بات کرنے یا ان کے سامنے جانے سے سخت بیزار ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ولید جو پچھلی رات کے واقعے اور گھر کی کشیدہ فضا سے بچنے کے لیے صبح ہی صبح گھر سے نکل گیا تھا، اب دوپہر ڈھلنے کے باوجود باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر وہ گھر گیا یا تو اس کا سامنا نور سے ہوگا یا پھر گھر والوں کے فضول سوالات سے، اس لیے اس نے سارا دن ہی باہر گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی نئے ٹکراؤ یا جھگڑے سے بچ سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، بار بار اس کا ذہن پچھلی رات اور نور کے جلے ہوئے پاؤں اور اس کی سسکیوں کی طرف پھٹک رہا تھا۔ اندر ایک انجانا سا بوجھ اس کے سینے پہ دباؤ ڈال رہا تھا، مگر مردانہ سے اسے گھر واپس جانے سے روک رہی تھی۔ ادھر نور نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ولید کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، نہ ہی اس کے سامنے جائے گی، تاکہ وہ دونوں اس زبردستی کے عذاب کو کم از کم ایک دوسرے سے نظریں چرا کے کاٹ سکیں۔ میرے دل میں اب اس انسان کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا۔ یہ نکاح زبردستی کا صحیح، مگر میں اب اس گھٹیا رشتے کو ایک دن بھی مزید نہیں کھینچوں گی۔ قانونی طور پہ اسے علیحدگی حاصل کر کے رہوں گی۔ نور کمرے میں اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں پچھلی رات کی ذلت اور ولید کے الزامات نے نفرت کی ایسی بنیاد بنا رکھی تھی جو اب کبھی نہیں ہل سکتی تھی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عدالت کے ذریعے خلا لے کر اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس ظالم شخص کے ساتھ عزت سے جینا ناممکن ہے۔ دوسری طرف شام کو گھر میں چھوٹی سی خاندانی تقریب تھی، جہاں رشتہ داروں مہمانوں کی موجودگی میں سب کو دکھانا تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ولید جب تیار ہو کے کمرے میں آیا تو اس نے نور کی سرد نگاہوں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔
نور نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف ولید نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک طنز اور بے پرواہ نظر اس پہ ڈالی اور زبردستی اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی، فکر مت کریں، آپ کی عزت کا ڈھونگ میں اچھے سے رچا لوں گی۔ لوگوں کے سامنے ہنسنا کون سا مشکل کام ہے جب دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہو۔ دونوں ایک ساتھ لاؤنج میں اترے جہاں رشتہ داروں کے کہکے اور روشنیوں کی چمک دمک تھی، کیمروں کی فلیش چمک رہے تھے، سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ ولید نے مجبوری کے عالم میں نور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نور نے بھی سب کو خوشگوار تاثرات دکھانے کے لیے مصنوعی ہنسی، مگر ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے دونوں کا دل ایک دوسرے کے لیے زہر اگل رہا تھا۔ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس خوشنما ظاہری شکل کے پیچھے دو ایسے انسان کھڑے ہیں جو اس وقت ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ذرا سائڈ پہ ہوں، سب مہمانوں کو دیکھ لینے دیں۔ ویسے نور بیٹا، تمہاری تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی اتنی دیر سے، خاندان کی ایک بزرگ خاتون نے آگے بڑھ کے کہا۔ نور نے پھیکا سا مسکرا کے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے تقریب کے شور شرابے میں ہلچل ہوئی۔ نور کا پاؤں تھوڑا سا بڑھا، اس کا دامن ہٹا تو ولید کی نظر سیدھا اس کے ننگے پاؤں پہ پڑی، جہاں پچھلی رات چلنے کا گہرا نشان اب بھی واضح طور پہ چمک رہا تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی ولید کے دل میں جیسے کسی نے کانٹا چبھو دیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا۔ اندرونی احساس ندامت نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کا غصہ کس قدر ظالمانہ بے رحمانہ تھا۔ رات جب تقریب ختم ہوئی، تھکے ہارے سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو ولید چپکے سے میڈیکل کٹ سے مرہم کی ڈبی اٹھا کے کمرے میں واپس آیا۔ نور بستر کے کونے میں منہ پھیر کے لیٹی ہوئی تھی، اس کا جلا ہوا پاؤں تکلیف کی وجہ سے کسک رہا تھا۔ ولید نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بستر کے قریب آ کے جھکتے ہوئے دھیمے اور شرمندہ لہجے میں بولا، اپنا پاؤں آگے کرو، میں اس پہ مرہم لگا دیتا ہوں۔ کل رات مجھ سے بہت زیادہ زیادتی ہو گئی۔ یہ آواز سنتے ہی نور نے بجلی کی تیزی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور اٹھ کے سیدھی بیٹھ گئی۔ غصے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے چلائی، اپنے یہ جیلی مکر و فریب اور ہمدردی کے ناٹک اپنے پاس رکھیں۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی کسی مرہم یا خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، دور رہیں مجھ سے، ورنہ پتہ نہیں میرا ہاتھ پھر کہاں اٹھ جائے گا۔ نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا، ولید کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ولید کے ہاتھ میں پکڑی مرہم کی ڈبی وہیں کانپ گئی۔ اس نے اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے ڈبی سائڈ ٹیبل پہ رکھی، خاموشی سے سر جھکا کے کمرے کے دوسرے کونے میں جا کے لیٹ گیا۔ کیا آپ لوگوں کو ذرا میری بات سنیں گے؟ میں زبردستی کے نکاح اور اس عذاب والے رشتے کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں گزارا کر سکتی، مجھے خلا چاہیے۔ آپ لوگ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے؟ نور نے فون پہ اپنے والدین سے کہا۔ دوسری طرف اس کی ماں نے سخت اور بے پرواہ لہجے میں جھڑک دیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جیسے طلاق اور خلا کی باتیں کر رہی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ شادی کو 2 ماہ بعد ہی بیٹی گھر واپس آنا چاہتی ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ چپ چاپ اپنے شوہر کے گھر رہو، یہ فضول باتیں دماغ سے نکال دو۔ نور نے فون بند کر کے دیوار کے ساتھ سر ٹکا دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ خاندان کی اس سڑی ہوئی روایت اور دباؤ کی مضبوط دیوار سے ٹکرا کے چکنا چور ہو چکی ہے، جہاں اس کی اپنی عزت اور تکلیف کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک سنسان کیفے میں ولید اپنے دوستوں کے ساتھ میز پہ بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی کافی کی پیالی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ یار میں تنگ آ گیا ہوں اس روز روز کے تماشے سے۔ گھر جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی جیل میں آ گیا ہوں۔ وہ لڑکی ہر وقت مجھے ایسے کھوتی ہے جیسے کچا چبا جائے گی۔ ولید نے غصے سے گلاس ٹیبل پہ دے مارا۔ اس کے دوست ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے ٹھنڈے دل سے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے بھائی، عورت کو سمجھنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب شادی تم لوگوں کی زبردستی کروائی گئی ہو۔ تھوڑا تحمل سے کام لو، وہ بھی تو اندر سے اتنی ہی کرب میں ہوگی جتنا تم ہو۔ غصہ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ ولید نے دوست کی بات سن کے سر جھکا لیا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا، شاید اس کا غصہ واقعی حالات کو مزید بگاڑ رہا ہے۔ کیا خلا لینے کے لیے کورٹ جانا ضروری ہے؟ کیا بغیر شوہر کی رضامندی کے عدالت سے طلاق مل سکتی ہے؟
نور رات کی اس پہر بستر میں اندھیرے میں اپنے موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں تیزی سے چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی، آنکھوں میں شدید بیزاری، تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک ایک ویب سائٹ کھول کے پاکستان میں خلا اور طلاق کے قانونی طریقوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تاکہ وہ اس جبری رشتے سے جان چھڑا لے، کوئی پکا اور قانونی راستہ نکال سکے۔ جب شوہر کسی بھی طلاق دینے کے لیے راضی نہ ہو، گھر والے بھی ساتھ نہ دے، تو عدالت کے ذریعے خلا کا طریقہ کار۔ نور نے ایک اور آرٹیکل پہ کلک کیا، اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھنے لگی، کیونکہ اب اس کے پاس اس عذاب سے نکلنے کا صرف ایک آخری دروازہ بچا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس ذلت بھری زندگی کو مزید نہیں ڈھوئے گی، خود اپنے حق کے لیے قانونی جنگ لڑے گی۔ اس کا دل غصے اور عزم کے ملے جلے احساسات سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں سویا ہوا ولید سب سے بالکل بے خبر اپنے خیالات میں گم تھا۔ باہر آسمان پہ کالے بادلوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بجلی فوراً جانے کی وجہ سے پورے گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ اس بارش کے شور کے علاوہ ارد گرد گہرا اور انجانا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے کمرے میں ایمرجنسی لائٹس جلا کے سو چکے تھے، جبکہ اس ماحول کی اداسی نور کے دل کو مزید بوجھ بن رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کے نور نے اندھیرے میں ہی اپنا جلا ہوا پاؤں سنبھالتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ ٹارچ آن کر کے فریج سے پانی کی بوتل نکالنے ہی لگی تھی کہ فرش پہ پانی اور نمی کی وجہ سے اس کا توازن اچانک بگڑا۔ وہی جلا ہوا پاؤں زور سے پھسلا اور وہ سیدھی فرش پہ گر پڑی۔ درد کی ایسی شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی کہ اس کے منہ سے بے ساختہ دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا زخم جو پہلے ہی بہت ہرا تھا، فرش سے زور سے ٹکرانے کی وجہ سے زیادہ دکھنے لگا۔ درد کی شدت سے کراتے ہوئے بہن فرش پہ بے بس ہو کے رہ گئی۔ یہ کیا آواز تھی؟ نور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہاں کچن میں ولید جو اندھیرے میں کمرے میں جاگ رہا تھا، نور کی درد بھری چیخ سنتے ہی گھبرا کے بستر سے اٹھا اور موبائل کی ٹارچ چلاتے ہوئے تیزی سے کچن کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کے اس نے دیکھا نور فرش پہ گری ہوئی تکلیف سے کڑا رہی ہے۔ اس بار اس کے دل میں ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا، بلکہ شدید پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ گئی، کہیں اسے کوئی چوٹ زیادہ تو نہیں لگ گئی۔ ولید نے تیزی سے آگے بڑھ کے نور کو دونوں بازوؤں سے سہارا دے کے اٹھایا، پاس ہی رکھی کرسی پہ بٹھایا۔ ٹارچ کی روشنی جب نور کے پاؤں پہ پڑی تو وہ دیکھ کے کانپ اٹھا، کیونکہ پچھلا زخم فرش پہ لگنے سے مزید ہرا ہو چکا تھا، ہلکا سا خون بھی رس رہا تھا۔ ولید سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، اس کا دل اندر سے بیٹھ گیا۔ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے بڑی نرمی اور احتیاط سے نور کے پاؤں کو تھاما اور ہلکی سے سہلانے لگا تاکہ اس کی تکلیف کچھ کم ہو۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے دور رہیں، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا ہے۔ نور نے درد سے سسکتے ہوئے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، غصے سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس بار ولید کی آنکھوں میں ندامت اور پشیمانی دیکھ کر اس کا دل بھی اندر سے بھر آیا۔ ولید نے ایک لرزتی ہوئی سانس لیتے ہوئے اپنے ہی کیے اپنے اندر سے ٹوٹتے ہوئے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی نور، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پچھلی تمام تلخیاں انا کے بت اس لمحے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ آپ کا یہ بدلا ہوا لہجہ اور یہ تماشا نرم رویہ دیکھ کے میرا دل واقعی دنگ رہ گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی جو انسان کل تک مجھ پہ غصہ اتار رہا تھا، آج اتنی فکر کیوں کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں انجانا سا خوف اب بھی بیٹھا ہوا ہے، جانے یہ نرمی کب دوبارہ نفرت میں بدل جائے۔ نور نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا، جو اب بھی اس کے پاؤں کی مالش کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ولید کے لیے سوال تھے اور ایک طویل اعتمادی بھی جو اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ ولید نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کا پاؤں سنبھالا، اسے سہارا دے کے واپس کمرے میں لے آیا۔ رات کا وہ طوفان اب تھم چکا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی کشمکش جنم لے چکی تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ ہی گھر کے باقی افراد لاؤنج میں جمع ہوئے اور ناشتے کی میز پہ بیٹھے تو باورچی خانے سے آنے والی آوازوں نے سب کو چونکا دیا۔
ولید خود چائے کا کیٹل اور پراٹھوں کی پلیٹ اٹھائے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے سب کے لیے پلیٹیں لگائی اور خاص طور پہ الگ ٹرے میں ہلکا پھلکا ناشتہ اور گرم دودھ کا گلاس تیار کیا۔ ارے ولید میاں، آج یہ کون سا نیا انقلاب آ گیا ہے جو تم خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لائے ہو؟ کیا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا نئی نویلی دلہن کو خوش کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں؟ ولید کی بڑی تائی نے مسکراتے ہوئے طنزیہ اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارد گرد باقی رشتے دار بھی ہنس پڑے۔ سب کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ ہمیشہ اکڑے رہنے والا ولید آج اچانک اتنا بدل کیسے گیا؟ ولید نے ہلکا سا مسکرا کے بات ٹال دی اور کہا، بس تائی، ذرا سا موڈ بن گیا تو سوچا ہاتھ ہی صاف کر لوں۔ کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے مگر سب کی نظریں اس انوکھے رویے پہ ٹک گئیں، جبکہ ولید نے وہ ٹرے اٹھائی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں نور ابھی تک بستر پہ بیٹھی ان تمام تبدیلیوں کو سوچ کے شیش و پنج میں مبتلا تھی۔ تم نے یہ سب کیا ناٹک کر رہی ہو؟ کل تک جو انسان مجھ پہ غصے سے ابل رہا تھا، تانے دے رہا تھا، آج صبح سے کبھی مرہم پٹی تو کبھی خود ناشتہ اٹھا کے لے آنا، یہ سب کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ نور نے بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سائڈ پہ رکھی اور شک باری نگاہوں سے ولید کو دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل اس اچانک بدلاؤ کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا میں، نہ ہی کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، بس اتنا سمجھ لو انسان ہر وقت ایک ہی روپ میں نہیں رہ سکتا۔ ولید نے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے باہر لان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں پرانی اکڑ بالکل غائب تھی۔ جھوٹ بولنا بند کریں اور سیدھی طرح بتائیں کہ اس سب کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ نور نے غصے سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں درد کی وجہ سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتمادی صاف جھلک رہی تھی۔ ہر بات کے پیچھے کوئی مقصد یا چال نہیں ہوتی نور، شاید کچھ چیزیں زبردستی کی نہیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور اب میں اس رشتے کو مزید خراب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ولید نے پلٹ کے نور کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور ایک انجانی سی اپنائیت تھی، جسے دیکھ کے نور کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہیں گھٹ کے رہ گئے۔ خاموش ہو کے صرف اسے تکتی رہ گئی۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ہم اس طرح زبردستی کے بندھن میں عمر بھر خوش رہ پائیں گے؟ جب آپ کو بھی اس رشتے سے اتنی گھٹن ہوتی ہے جتنی مجھے ہوتی ہے، پھر آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے کھل کے انکار کیوں نہیں کیا؟ نور بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمے اور تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی تلخی نہیں، اب تھکن تھی جو دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے کوشش نہیں کی تھی؟ جب گھر والوں نے اس نکاح کا فیصلہ سنایا تو میں نے صاف انکار کیا، مگر بابا کی ضد اور خاندانی دباؤ کے آگے میری گریگ نہیں چلی۔ وہ کہتے تھے جو فیصلہ خاندان کے بڑوں نے کر دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اس وقت میرا بزنس بھی بالکل شروعاتی مرحلے میں تھا۔ میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اکیلا کھڑا ہو کے سب کے خلاف بغاوت کر دیتا۔ ولید نے کرسی کھینچ کے بستر کے قریب رکھی، اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے بڑی تلخی سے اپنے ماضی کے ان جھمیلوں کا اعتراف کیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت دباؤ تلے گھٹ رہا ہے، اور میرا تو پوچھو ہی مت۔ میرے ماں باپ کے نزدیک معاشرے کی ناک لوگوں کی باتیں سب سے پہلے، انہیں میری خوشی یا تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں بس یہ ڈر تھا اگر میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، ہماری عزت کا کیا بنے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے میری زندگی کا یہ فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر مجھ پہ مسلط کر دیا۔ نور کی آنکھوں میں پرانی یادیں تازہ ہوتے ہی آنسو چھلک آئے۔ اس کا گلا روند گیا جب اسے اپنے والدین کی بے حسی یاد آئی جس نے اسے تاریک کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ شاید یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم دونوں ہی اپنوں کی ضد اور ان کی بنائی ہوئی جھوٹی عزت کی بھینت چڑھ گئے ہیں۔ تم مجھے قصوروار سمجھتی رہی، میں تمہیں اپنے غصے کی آگ میں جلاتا رہا، حالانکہ ہم دونوں کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر والے تھے جو ہماری مرضی جانے بغیر ہماری زندگیاں کھیل بناتے رہے۔ ولید نے سر اٹھا کے نور کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سچائی تھی جس نے دونوں کے درمیان پچھلے 2 مہینوں کی جمی ہوئی نفرت اور غلط فہمیوں کی برف کو پہلی بار پگھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ طویل خاموشی کے بعد پہلی بار
ایک دوسرے کے سامنے بغیر کسی لڑائی یا تانے کے کھل کے اپنے دل کا سارا غبار باہر نکال رہے تھے۔ نور، میں نے اس دن جو کچھ بھی کہہ دیا تھا اور جس طرح غصے میں تم پہ ہاتھ اٹھایا، وہ سب میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ میں اپنے کہے گئے ہر ایک گھٹیا لفظ پہ، اپنی بدتمیزی پہ تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے اتنی جلدی معاف کر سکو گی، مگر میرا دل اس بوجھ کے ساتھ ایک لمحہ بھی مزید نہیں جی سکتا۔ ولید نے کرسی سے اٹھ کے نور کے بالکل سامنے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی شرمندہ اور نمدیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں جو ندامت اور سچائی صاف جھلک رہی تھی، اس نے نور کے اندر پچھلے کئی دنوں سے نفرت اور غصے کی وجہ سے جمی ہوئی برف کو ایک ہی لمحے میں پگھلا کے رکھ دیا۔ نور کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بہہ نکلے، اس کا سارا غبار ایک ہی سسکی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ولید کی یہ معافی فرضی نہیں، بلکہ اس کے اندر کی تبدیلی کا پکا ثبوت ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے ولید کو اٹھنے کا اشارہ کیا، دھیمے لہجے میں کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ کچھ دن اس خوشگوار ماحول اور باہمی سکون میں گزرے کہ اچانک خاندان کی قریبی عزیز کی تقریب کے سلسلے میں شہر سے باہر دوسرے قصبے میں جانے کا اتفاق ہو گیا۔ گھر والوں کی اصرار پہ دونوں کو مجبوراً ایک ساتھ جانا پڑا۔ سفر طویل تھا۔ گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے ولید نے کئی بار محبت اور اپنائیت سے نور کی طرف دیکھا۔ وہاں پہنچ کے خوبصورت ریسٹ ہاؤس کے لان میں دونوں اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملا، جہاں شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور دور تک کوئی اور نہیں تھا۔ اس تنہائی اور پرسکون ماحول میں دونوں نے پہلی بار روایتی خاندانی ماحول سے دور ہو کے کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ اس سفر نے ان کے دلوں کے درمیان بچی کچی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ولید؟ گاڑی کے بریک اچانک فیل کیوں ہو گئے ہیں؟ سامنے بڑا ٹرک آ رہا ہے، ہم مر جائیں گے۔ نور خوف سے کانپتی ہوئی ڈیش بورڈ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے چیخ اٹھی، کیونکہ شہر سے واپسی کے سنسان اور تاریک راستے پہ تیز رفتاری میں اچانک ان کی گاڑی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ سامنے سے آنے والا ٹرک ان کے بالکل قریب آ رہا تھا۔ گھبراؤ مت نور، کچھ نہیں ہوگا، مجھے پکڑو۔ ولید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کمال مہارت اور پھرتی سے گاڑی کو ایک سائیڈ کی پرانی دیوار کی جھاڑیوں کی طرف موڑ دیا تاکہ سیدھا تصادم سے بچا جا سکے۔ اگلے لمحے زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی جھاڑیوں میں جا گھسی اور رک گئی۔ تصادم کی شدت سے اگلا حصہ بری طرح پچک گیا، چاروں طرف دھواں اڑ رہا تھا۔ ولید نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، تیزی سے دوسری طرف جھک کے نور کو اپنی مضبوط باہوں میں لپیٹ لیا تاکہ گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے یا جھٹکے سے اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنے جسم کو نور کے لیے مضبوط ڈھال بنایا تاکہ آنے والی ہر ضرب پہلے اس کے اپنے اوپر پڑے۔ کچھ دیر تک گاڑی کے اندر قبر جیسا سکوت چھایا رہا، ہلکی سی دھواں دار فضا پھیلی ہوئی تھی۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ جب آنکھیں کھولی تو خود کو ولید کی مضبوط پناہ میں پایا۔ ولید کے ماتھے سے خون کی ہلکی سی لکیر بہہ رہی تھی۔ سانس اکھڑتے ہوئے نور نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل بری طرح دہل گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ولید کے زخمی ماتھے کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولی، کیا آپ کو چوٹ لگ گئی ہے ولید؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں نور، شکر ہے تمہیں ایک خراش بھی نہیں آئی۔ ولید نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے درد کو چھپایا، اسے بحفاظت گاڑی سے باہر نکالا۔ اس رات کے اس حادثے نے نور کے دل میں ولید کے لیے بہت بڑا نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ رات بھر ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بیٹھ کے بار بار سوچتی رہی، جس شخص کو کچھ دن پہلے تک اپنا سب سے بڑا دشمن اور ظالم سمجھ رہی تھی، اس نے آج اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس کی جان بچائی، مگر اس کے اندر عجیب سی کشمکش اور جنگ جاری تھی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس انسان کو کیسے معاف کر سکتی ہے جس نے ماضی میں اسے اتنی ذلت اور تکلیف دی تھی۔ اس کا دل ایک طرف ولید کی اس قربانی پہ پگھل رہا تھا تو دوسری طرف اس کا ضمیر اسے پرانے زخم یاد دلاتا۔ اس رات حادثے کے بعد جب دونوں واپس گھر پہنچے تو ولید ذہنی اور جسمانی تھکن اس قدر حاوی ہو چکی تھی۔ رات گزرتے گزرتے اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا،
وہ بستر پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ نور نے جب یہ دیکھا تو اس کی ساری ضد شکوے ایک لمحے میں ہوا ہو گئے۔ وہ تمام رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی۔ کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ولید کے ماتھے پہ رکھتی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی۔ اس کی آنکھوں میں جاگنے کی وجہ سے جو سرخ ٹوٹے تھے وہ اس بے پناہ فکر کی گواہی دے رہے تھے جو ولید کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ولید نیم بے ہوشی میں بار بار ہذیان بکنے لگا۔ وہ مسلسل ہاتھ جوڑ کے نور سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو نور، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، مجھ سے دور مت جانا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سیدھا نور کے دل میں اتر گئے۔ اس نے ولید کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ چپ ہو جائیں، آرام کریں۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلیں تو ولید کی طبیعت میں بہت بہتری آ چکی تھی۔ اس نے جب ہلکی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو نور کو اپنے سرہانے بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں صاف چھلکتی ہوئی فکر اور محبت کو دیکھ کر ولید اپنے جذبات مزید نہ چھپا سکا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نور نے ایک پیار اور ہلکی ڈانٹ کے ملے جلے انداز میں اسے مزید بولنے سے منع کیا اور گرم سوپ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ ہی دیر میں باقی گھر کے افراد بھی دونوں کے درمیان آنے والی اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے منہ پھیر کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ان کے چہروں پہ نیا سکون اور اپنائیت نظر آتی تھی۔ بڑی تائی اور باقی گھر والے جب ولید کو نور کا خیال رکھتے اور دونوں کو ہنستے بولتے دیکھتے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ وہ خوش تھے کہ زبردستی کا یہ رشتہ آخرکار محبت اور ایک دوسرے کی حسین رنگ میں رنگ چکا تھا۔ آسمان پہ سورج غروب ہوتے وقت سنہری ہلکے گلابی رنگ بکھیر رہا تھا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا جب بلکنی میں کھڑے ان کے چہروں پہ پڑی تو ایک عجیب سا سکون ٹھہرایا۔ نیچے گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارد گرد کے گھروں سے جلنے والے چراغوں کی روشنی فضا کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ اس پرسکون شام میں کھڑے ہو کے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ماضی کی تمام تلخیاں، غصے کے وہ طوفان اور الزامات کی کڑی راتیں اب کہیں بہت پیچھے رہ گئیں۔ اب تو دلوں میں کوئی میل باقی نہ تھا، نہ ہی ماضی کا وہ بوجھ جو دونوں کو اندر سے کٹاتا رہتا تھا۔ ولید بلکنی کے جنگلے پر نظریں ہٹا کے نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا اقرار اور سچی پشیمانی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ جب یہ رشتہ زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا تھا تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا، مگر تم نے ہر مشکل موڑ کے میرا ساتھ نبھایا۔ میں اس رشتے کو مجبوری کے طور پہ نہیں بلکہ اپنی مرضی اور دل میں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو گی؟ نور نے ولید کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا جہاں اب اس کے لیے عزت، خلوص اور بے پناہ محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا کے رضامندی کا اظہار کیا اور ہنستے ہوئے کہا، انسان کو ہمیشہ ماضی کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو اور اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان روایتی محبت، خلوص اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا جو رشتہ بندھا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے دلوں میں فاصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں۔ کچھ ہی ہفتوں بعد گھر میں ایک بار پھر سے روشنیوں اور شہنائیوں کا گونج اٹھا۔ اس بار وہ زبردستی کا سنسان ماحول نہیں بلکہ بھرپور شان و شوکت سے تیار کردہ رخصتی کا منظر، رشتہ داروں کی مبارکبادیں، پھولوں کی پتیوں کی بارش اور دلہن کے سرخ جوڑے میں سجی نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ولید نے پھر سے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اس طرح وہ سفر جو نفرت کی تلخی اور زبردستی کے اندھیروں سے شروع ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے حسین اور ہمیشہ یاد رہنے والی محبت کی کہانی میں بدل گیا۔